جوانی بڑی ہی نایاب چیز ہے۔ اس دور کے اندر انسان کے خیالات، اس کی قوتیں، اس کی خواہشات، یہ سب کچھ بکھرا بکھرا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بہت لمبی اور نہ ختم ہونے والی یہ دنیا ہوتی ہے خیالات کی۔ اب اگر ان کو ایک جگہ پہ آرگنائزڈ نہ کیا جائے، ان کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے، کچھ اصول و ضوابط نہ طے کیے جائیں تو یہ ویسے بکھری کی بکھری رہ جاتی ہے اور اس سے انسان فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ کچرے کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے کسی کچرا کنڈی کی، ڈسٹ بین کی ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ نہ رکھی جائے تو پھر ہر جگہ پہ کچرا بکھرا بکھرا نظر آئے گا اور کچھ اچھا نہ لگے گا۔ اسی طرح یہ ہمارے خیالات جو ہیں یا ہماری جو خواہشات ہیں جوانی کی خاص کر کے، یہ بھی اسی طرح بکھری بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی۔ ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش جنم لیتی ہے اور دوسری کے بعد تیسری، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسی دنیا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب اس کو آرگنائزڈ کرنے کے لیے اسلام نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اس جوانی کو کس طرح کارآمد بناتے ہیں۔ جوانی کو بگاڑنا بھی ہم نے خود ہی ہے اور اس کو سنوارنا بھی ہم نے خود ہی ہے۔ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے، اس کا بگاڑ بھی اور اس کی اصلاح بھی۔ تو کچھ ایسے اصول و ضوابط ہونے چاہیے، مقرر کر لینے چاہیے کہ جس سے ہم اپنی اس جوانی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، ہم اس جوانی سے کسی اور کو بھی فائدہ پہنچا سکیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم اپنے مالک و خالق کے ساتھ تعلق بھی بنا سکیں اور اپنی آخرت والی جو زندگی ہے اس کو بھی ہم بچا سکیں۔ اس لیے بڑا انتہائی ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو جوانی کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے وہ وائٹیلٹی اور اس کی انرجی ہے۔ یہ ایسا دور ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے، زندگی کا ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر انسان کی قوتیں، انسان کی صلاحیتیں ابھر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کسی صحیح جگہ پہ استعمال کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ درست جگہ پہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا جائے گا تو یہ جوانی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے کسی صحیح سمت کا تعین کر لینا یا تعین کروا لینا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے اس مرحلے کے اندر۔ اگر وہ تعین نہ کیا جائے یا نہ کروا لیا جائے تو پھر یہ جوانی کسی کام کی نہیں رہتی، بکھر جاتی ہے، اور یوں بکھرتی ہے کہ پھر اس کو سمیٹنا ممکن نہیں رہتا کبھی کبھی۔ تو سب سے پہلے ہم نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جو انرجی ہے، ہماری جو وائٹیلٹی ہے، ہماری جو صلاحیتیں ہیں، ہماری جو قوتیں ہیں اندر کی، وہ کہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ آیا ان صلاحیتوں کو ہم اپنے نفس کو بنانے کے لیے یا اس کو بگاڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری جوانی آخر جا کہاں پہ رہی ہے، کس سمت کے اوپر ہم دوڑ لگا رہے ہیں۔ دوڑ لگاتے ہوئے کبھی کبھی معلوم انسان کو نہیں بھی پڑتا، ایسے دوڑ لگا رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ جا کہاں رہا ہوں۔ لیکن کبھی ایسا خیال درمیان کے اندر لانا چاہیے دل کے اندر کہ آخر جس سمت باگے جا رہا ہوں اس طرف سے مجھے کچھ فائدہ ملنے والا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ان جوانی کی صلاحیتوں کو، ان قوتوں کو درست جگہ پہ لگانا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب وہ درست جگہیں بتائے گا آپ کو کون؟ وہ آپ کو بتائے گا اسلام، آپ کا جو مذہب ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ مذہب اسلام آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس جوانی کو آخر کہاں کہاں پہ صرف کرنا ہے، کہاں کہاں پہ صرف نہیں کرنا۔ تو یہ سب سے پہلے بنیادی اور ضروری چیز ہے۔ دوسرا اس مرحلے سے تعلق رکھنے والی انتہائی ضروری چیز جس کے بارے میں ہم سب کو خیال ہونا چاہیے وہ لرننگ اور ایجوکیشن ہے۔ سیکھنا اور تعلیم حاصل کرنا۔
تعلیم اور سیکھنا یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس تعلیم کے حوالے سے بڑی بڑی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں، اور زندگی کے اندر اس نے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ کو وزٹ کیا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے پڑھا ہوتا ہے، وہاں سے اس نے کچھ حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب زندگی کے معاملات کی بات آئے تو اس انسان کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو اس انسان کی وہ ڈگریاں، وہ تعلیم اس کی کسی کام آنے والی نہیں ہوتی۔ تو لرننگ جو ہے، سیکھنے کا عمل، وہ بچپن کے اندر سے ہی شروع ہونا چاہیے، لیکن جوانی کے اندر اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ سیکھنا حالات سے بھی، سیکھنا اپنے بڑوں سے بھی، سیکھنا اپنے چھوٹوں سے بھی، اور سیکھنا اپنے آپ سے بھی، اپنی ناکامیوں سے بھی۔ زندگی کے ہر چیز سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہر طرح کا سبق سیکھ کر اس کے اندر سے پھر جب نتیجے نکلتے ہیں تو پھر انسان کسی معنی خیز کوشش کی طرف جاتا ہے۔ تو سیکھنے کا عمل اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا عمل یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے سب سے پہلے وہ فیتھ ہے، آپ کا بیلیف ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے رب العالمین کی ذات کا تعارف آپ کے پاس انتہائی ضروری ہونا چاہیے، اور پھر اس رب العالمین کی منشا اور مرضی کیا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور پھر اپنے آپ کو دین کے معاملات کے اندر انوالو کرنا، دین اسلام کو سیکھنا اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو نفس ہے وہ ویل ایجوکیٹڈ بھی ہو جائے اور لرنڈ بھی ہو جائے۔ انسان جو ہے کچھ سیکھ بھی پائے، اس کے پاس تعلیم بھی ہو اور اس کے پاس آداب بھی ہوں، زندگی گزارنے کے اس کے پاس طریقے بھی ہوں، اس کے پاس خیالات بھی ہوں، تھاٹس بھی ہوں، دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس کے پاس زندگی میں کچھ تجربات بھی ہونے چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، اس سے ناکامی ملی تھی، آپ کو اس کام سے بچنا چاہیے، اور میں نے وہ کام کیا تھا اس کے اندر مجھے کامیابی ملی تھی۔ تو اس طرح کا اگر آپ اپنے زندگی کے اندر ٹرائی کریں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو بھی کامیابی مل سکے۔ تو ہر طرح کے حالات سے، کتابوں سے اور چھوٹوں بڑوں سے، ہر ایک سے سیکھنا یہ اس مرحلے کے اندر انتہائی ضروری چیز ہے۔ تیسری چیز ہے کہ یہ جو جوانی ہے یہ پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے، اور اس کے اندر اپنی جو انسان کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کا احتساب کرتے رہنا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کے اندر کیا مجھے مزید بہتری کی ضرورت ہے یا نہیں، جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر کچھ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، میں کسی سے مشورہ کر لوں، میں کسی سے بات کر لوں، میں کسی سے کچھ اس معاملے کے اندر رائے لے لوں کہ آیا جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں یہ قدم میرے لیے درست ہے یا نہیں، جو میں پہلے کر چکا ہوں اس کے اندر جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں کون سی ہیں، میں اپنی ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں، جو مجھ سے اچھے کام ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کا جو ہے نتیجہ نکالنا کہ ان اچھے کاموں سے مجھے کیا ملا، میری وجہ سے کسی اور کو کیا ملا، ان سارے معاملات کے بارے میں اپنا خود کا احتساب کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ کا خوف اور تقوی سب سے بنیادی چیز ہے اس مرحلے کے اندر۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہوگا کہ ہمارا کل کے لیے کیا، اس دنیا کے اندر جو کوشش ہے وہ اور جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس زندگی کے اندر، کیا وہ ہمارے کل کو بچا لے گی؟ کل سے مراد آخرت کا کل ہے، اس کل کو بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا جو اپنی زندگی کا کل ہے اس کو بچانے کے لیے تو بہت کوشش ہوتی ہے، لیکن ایسا کل کہ جس کے بعد کوئی کل نہیں ہے، اس کل کو بچانے کے لیے ہماری زندگی کے اندر کوشش کتنی ہے، کاوش کتنی ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کا خوف، ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے؟ کیا اس ڈر اور خوف کے مطابق ہماری زندگی کے اندر وہ عمل بھی موجود ہے؟ ہم جو کچھ اس زندگی میں کر رہے ہیں اس سے کیا ہماری آخرت والی زندگی اچھی ہو جائے گی، بچ جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ یہ چیز ہم نے اس مرحلے کے اندر
بہت زیادہ سوچنی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اس چیز کی انتہائی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اپنا جو کل ہے، اپنا جو فیوچر ہے، اس کو بچانے کے لیے اور اس کو درست سمت لے جانے کے لیے اپنا خود کا احتساب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے لیڈرشپ۔ فیوچر کے لیڈر جو ہیں وہ ہم میں سے کسی ایک نے ہونا ہے۔ اب لیڈرشپ کی جو بھی ہمیں اقسام سکھائی جاتی ہیں یا پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ہر ایک انسان کے ذہن کے اندر صرف یہی تھیم ڈالا جاتا ہے، یہی منظر اس کے سامنے لایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر نہ آگے جا کر فیوچر کے اندر کسی ادارے کو چلانا ہے، اس کو آرگنائز کرنا ہے، یا پھر آپ نے کوئی سیاسی لیڈر بن جانا ہے، اور کسی نہ کسی جگہ پہ آپ نے بہت سارے لوگ آپ کے ماتحت ہوں گے، اور آپ نے پھر ان کے اوپر کیسے ان کی سپرویژن کرنی ہے، ان کو کس طرح سے ان سے کام لینا ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب یہ لے لیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے آپ کو لیڈرشپ کا یہ مطلب نہیں دیا، بلکہ اسلام نے آپ کو خود اپنا مسئول مقرر کیا ہے، یعنی آپ خود کی لیڈر ہیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر سے یہ لیڈرشپ شروع کریں گے، کہ یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے آپ بہت بڑے ادارے کے مالک بن جائیں گے اور اس کو چلانے والے بن جائیں گے۔ سب سے پہلے اسلام آپ کو بتاتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی ایک مسئول ہے، لیڈر ہے، وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ ایک والد ہے تو اس کو وہ اپنے بچوں کا ایک لیڈر ہے، ایک قائد ہے۔ اگر وہ خود اپنا ایک اچھا کردار بچوں کے سامنے پیش کرے گا اور بچوں کو صحیح طریقے سے آرگنائز کرے گا، ان کی زندگی کو، ان کی جوانی کو، باقی جو معاملات ہیں ان کو خراب نہ ہونے دے گا، تو اس جو لیڈرشپ کے اس کے زندگی کے اندر جو فائدے ہوں گے وہ بہت دیر پا ہوں گے۔ تو ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور لیڈرشپ یہی اس کی بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ذمہ داری ہے، آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کے ایک ہی فرد ہے، ایک فرد کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ کے پاس 10 بندوں کی ذمہ داری ہے، آپ کے پاس ایک ادارے کی ذمہ داری ہے، پھر جس طرح اوپر جاتے جائیں گے وہ ذمہ داری بڑھتی جائے گی۔ اس ذمہ داری کا احساس کرنا کہ اس ذمہ داری کے بارے میں مجھ سے سوال ہونا ہے، رب کے دربار میں سوال ہونا ہے، دنیا میں سوال ہو یا نہ ہو، میں نے تو اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر رب العالمین کے سامنے اس چیز کا جو سوال مجھ سے ہونا ہے وہاں پہ میرا جواب کیا ہوگا، یہ انتہائی ضروری ہے اس کے بارے میں سوچنا اور ایک راہ متعین کرنا، اور اپنا کردار ایسا پیش کرنا جس طرح کہ اس ذمہ دار کا جس بھی ذمہ داری کے اندر وہ ہے، اس ذمہ داری کے اندر جو اس کا کردار ہونا چاہیے وہ بنانے کی انتہائی اشد ضرورت ہے۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ وائٹل رول ان دعویٰ، یعنی اسلام کی جو دعوت ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، زندگی کے اندر جو آپ نے سیکھا ہے، اسے اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنی اپنی گنجائش کے مطابق اور اپنے اپنے حلقہ احباب کے مطابق اس کو آگے پہنچانا یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری امت مسلمہ کو امت دعوت بنایا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے مفتی ہوں گے، بہت بڑے عالم ہوں گے تبھی آپ دعوت کا کام کریں گے۔ اگر آپ کو زندگی کے اندر یہ معلوم ہے کہ آپ نے 5 نمازیں آپ کے اوپر فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ نے وہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ انسان جو ان 5 نمازوں سے غافل ہے آپ اس کو نماز کی دعوت دیں کہ بھائی یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کی ہیں، آپ ان کو باقاعدہ طور پر مسجد کے اندر آ کر ادا کیا کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی چھوٹا موٹی معلومات دین کے متعلق آپ کے پاس ہوں وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں اور ایک داعی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں۔ لوگوں کی اصلاح، ان کی آخرت کی اصلاح، ان کو جہنم سے آزاد کرنے کی فکر آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ میں کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے دوست، عزیز و اقارب،
رشتہ داروں میں سے جو بھی لوگ میرے تعلق والے ہیں، میں ان کو کیسے جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہوں، اس کے لیے غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہ فتوے دیتے پھریں اور جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے پھریں جس کے بارے میں آپ کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ جو علم آپ کے پاس موجود ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے بارے میں کسی اور کی رہنمائی کر دینا، دعوت سے میری یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ کو جو ہے وہ آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو، دین کے بارے میں کوئی علم بھی نہ ہو، اور آپ لوگوں کو فتوے دیتے پھریں کہ بھائی یہ جائز ہے وہ ناجائز ہے۔ وہ بات میں نہیں کر رہا، بلکہ جو علم آپ کے پاس موجود ہے اس کے مطابق آگے اس کا پیغام آگے پہنچانا۔ کوئی بھی بات آپ نے کسی مسجد سے سنی، کسی دائی سے سنی، کسی عالم دین سے جو بات آپ نے سنی، آپ وہی بات یاد کر کے کسی دوسرے تک پہنچا دیں، یہ ایک دعوت ہے، اور اس کا کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لوگ جو ان محافل کے اندر، ان مسجدوں کے اندر، ان پروگراموں کے اندر آ نہیں رہے، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو ان تک یہ دعوت کا پہنچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ بنیادی 5 چیزیں جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر ذکر کی ہیں۔ مزید اس کے اندر 3 اور چیزیں ہیں جو ہم انشاءاللہ اس کے جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اندر بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔